بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مختصر سا ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور اس کا عنوان ہے تکبیر تشریق احکام و مسائل۔ ناظرین، آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ذی الحج کا یہ مبارک مہینہ تکبیر، تحلیل اور تسبیح کا مہینہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ اس میں ایک خاص عمل ہے تکبیرات تشریق۔ تکبیرات تشریق کا مفہوم یہ ہے، تکبیرات کے معنی اللہ اکبر کہنا، اور تشریق کے مختلف معنی آتے ہیں۔ ایک معنی ہے گوشت کو سکھانا۔ تو محققین کہتے ہیں کہ تکبیرات تشریق در حقیقت تکبیرات ہی ہیں۔ تشریق اس معنی کر ہے کہ یہ ایسے موقع پر پڑھے جاتے ہیں جب کہ قربانی کا گوشت جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد جو حاصل ہوتا ہے، اس گوشت کو کھاتے بھی ہیں اور پتھروں پر ڈال کر سکھاتے ہیں۔ اس اعتبار سے ان تکبیرات کو تکبیرات تشریق کہا گیا ہے، اور بھی مختلف توجیحات کی گئی ہیں، لیکن یہ وجہ زیادہ مشہور ہے۔ تکبیرات تشریق کا آغاز کیسے ہوا، اس بارے میں البحر الرائق ایک کتاب ہے، اس میں خلاصۃ البیان کے حوالے سے ایک واقعہ منقول ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اللہ کے حکم پر اپنے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا، اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنت سے دمبا دے کر بھیجا۔ تو جبرائیل علیہ السلام جب آ رہے تھے تو انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں جلد بازی میں ابراہیم علیہ السلام اپنے فرزند کا ذبح نہ کرنے لگیں، تو انہوں نے آتے آتے ہی زور سے آواز دے کر اللہ اکبر اور اللہ اکبر کہا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی آواز سنی تو اس کے جواب میں فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کی آواز اور اپنے والد مکرم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز سنی تو انہوں نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ واقعہ نقل ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح سند سے ثابت ہو یا نہ ہو، بہرحال بعض روایات کے مطابق اس طرح کا واقعہ اس کے آغاز کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے۔ جہاں تک امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام پر تکبیرات تشریق کا پڑھنا ضروری قرار دیا گیا ہے، اس کی دلیل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل۔ چنانچہ دارقطنی میں اور بیہقی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ملتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کے فجر سے 13ویں ذی الحجہ کے عصر تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات تشریق پڑھا کرتے تھے۔ یہی روایت تکبیرات تشریق کی دلیل ہے اور اسی سے اس کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ اب اس کے کچھ احکامات آپ کی خدمت میں رکھے جا رہے ہیں۔ تکبیر تشریق کا وقت عرفے کے دن یعنی ذی الحج کی 9 تاریخ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک، ان 5 دنوں میں تکبیرات تشریق ہر فرض نماز کے بعد پڑھے جائیں گے۔ تکبیرات تشریق یہ ہیں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ انہی کلمات کا نام تکبیرات تشریق ہے، اور ہر فرض نماز کے فوراً بعد یعنی سلام پھیرنے کے فوراً بعد ہی ان تکبیرات کا پڑھنا ضروری ہے۔ اس میں کسی طرح کی تاخیر نہ کی جائے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر نماز کے بعد بعض لوگ وظائف کا اہتمام کرتے ہیں، بعض لوگ یا قویو یا نورو پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح پر دیگر تسبیحات، دعائیں وغیرہ جو کوئی بھی ہوں، یہ سب تکبیرات تشریق کے بعد پڑھے جائیں، کیونکہ تکبیرات تشریق کا
خاص وقت سلام پھیرنے کے فوراً بعد ہے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی کی نماز قضا ہو گئی اور قضا نماز اس نے انہی ایام کے دوران ادا کر لی، مثال کے طور پر کسی کی فجر فوت ہو گئی، غفلت سے آنکھ لگ گئی تھی، اٹھ نہیں سکا، فجر کی نماز چھوٹ گئی، پھر جیسے ہی آنکھ کھلی یاد آیا ظہر کے وقت میں یا ظہر سے پہلے ہی وہ فجر کی نماز قضا کر رہا ہے، تو قضا نماز کے فوراً بعد تکبیرات تشریق بھی پڑھنا ضروری ہے۔ اور اگر ایام تشریق گزر جائیں، یعنی یہ کہ 13 ذی الحجہ ختم ہو جائے، اس کے بعد ان میں سے کوئی نماز جو تکبیرات تشریق والی نماز ہے، یہ 5 دنوں میں سے کوئی ایک نماز چھوٹ گئی تھی، بعد میں اس کی قضا کر رہے ہیں، تو اب تکبیر تشریق ادا کرنے کا وقت باقی نہیں ہے۔ اور یہ اہم اور ضروری مسئلہ ہے کہ تکبیر تشریق کا وقت نماز کے فوراً بعد ہے۔ اگر نماز کے بعد کسی نے کوئی بات کر لی تو تکبیر تشریق کا وقت ختم ہو گیا۔ اسی طرح پر عمدن وضو اس نے توڑ دیا، عمدن توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ استنجا کو چلا گیا، یا یہ کہ اسے جو ہے ہوا کے خروج کا تقاضا تھا، نماز کے بعد اس نے ہوا خارج کر دی، تو یہ عمدن وضو توڑنے میں شمار ہے، تو بھی تکبیر تشریق کا وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کی کوئی قضا بھی نہیں ہے، اگر تکبیر تشریق چھوٹ گئی تو بعد میں اس کی قضا کر لیں، ایسا کوئی موقع نہیں ہے، چونکہ واجب چھوٹ گیا ہے، لہذا گناہ ہوگا اور توبہ اور استغفار ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے گناہ معاف فرمائیں۔ تو اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ تکبیر تشریق مقیم پر بھی ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اور اگر مسافر کسی مقیم کے پیچھے نماز پڑھے تو اس پر بھی ضروری ہے۔ لیکن اگر مسافر تنہا علیحدہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس پر واجب تو نہیں ہے، لیکن پڑھ لینا بہت بڑا اور فضیلت والا عمل ہے۔ باجماعت پڑھنے والوں پر بھی تکبیر تشریق ضروری ہے، تنہا پڑھنے والے پر بھی ضروری ہے، اور مرد پر بھی ضروری ہے، عورت پر بھی ضروری ہے، مگر فرق یہ ہے کہ مرد متوسط بلند آواز سے، متوسط بلند آواز کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ چیخ کر نہیں یا بالکل آہستہ نہیں، بآواز بلند پڑھیں لیکن چیخ کر نہ پڑھا جائے۔ بعض مرتبہ افراط و تفریط نظر آتی ہے، مسجد میں ہم کبھی کبھار دیکھتے ہیں کہ بعض بچے وغیرہ، خیر شرارتاً کرتے ہوں گے، بچے ہیں، شرارت ان سے ہی ہوتی ہے، مگر ان کو سمجھانا چاہیے کہ ایسا بلند آواز سے چیختے ہوئے نہ پڑھا جائے۔ اور بعض بڑے افراد کو دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ لوگ بالکل آہستہ پڑھ لیتے ہیں۔ میرے ناظرین، تکبیر تشریق مردوں کے لیے بلند آواز سے پڑھنا ضروری ہے، ایسی آواز کہ جو آس پاس والے بھی سن سکیں، جس کو جہر کہتے ہیں۔ البتہ ہماری ماؤں بہنوں خواتین کے لیے آہستہ پڑھنا ضروری ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں مرد احباب جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، وہاں ماحول رہتا ہے، اگر ہم بھول جائیں تو آس پاس والے جو پڑھتے ہیں یا امام صاحب پڑھ لیتے ہیں یا کوئی بھی جس کو بھی یاد آیا ذرا بلند آواز سے پڑھتا ہے تو سب شامل ہوتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ تنہا نماز پڑھتے ہیں ان سے غفلت ہو جاتی ہے، وہ بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری جو خواتین ہیں، اکثر و بیشتر خواتین کو تو مسئلہ معلوم ہی نہیں ہے کہ تکبیر تشریق پڑھنا ان پر ضروری ہے۔ اگر کسی کو معلوم بھی ہو تو غفلت ہو جاتی ہے، نماز پڑھ لیتی ہیں وہ اور اس کے بعد جو ہے تکبیر تشریق بھول جاتی ہیں، بعد میں آ کر گھر میں مرد احباب پہنچ کے پوچھتے ہیں کہ تکبیر تشریق آپ نے پڑھی، تو اس وقت ان کو یاد آتا ہے جبکہ وقت ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ بات چیت اگر بیچ میں کر لیے تو اس کا وقت ختم ہو گیا۔ تو اس کے لیے ایک طریقہ ایسا اختیار کرنا چاہیے ہماری خواتین کو، ماؤں بہنوں کو، کہ جس جگہ وہ نماز پڑھ رہی ہیں، یعنی گھر کا جو مصلی ہے، وہاں پر ایک کارڈ وغیرہ بنا کر سامنے لگا دیا جائے یا رکھ دیا جائے جو یاد دلا دے، اس پر لکھ دیا جائے تکبیر یا تکبیر تشریق یا کچھ بھی نشان، تو فوراً نماز پڑھتے ہی جو ہے وہ کارڈ نظر آئے گا، یاد آ جائے گا، تو تکبیر تشریق نہیں چھوٹے گی۔ یا جو مصلی بچھاتے ہیں اس مصلی پر کوئی جو ہے کاغذ وغیرہ اسٹیپل کر دیا جائے، کچھ بھی ایسا رکھ دیا جائے جس میں اشارہ محسوس ہو، یا کچھ نہ لکھیں تو کوئی چیز بھی وہاں رکھ دیں تو اس سے ہم کو یاد آ جائے کہ یہ تکبیر تشریق کے لیے ہم نے علامت رکھی۔ تو بہرحال اس طرح کوئی نہ کوئی
ہماری خواتین کو، ماؤں بہنوں کو طریقہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ تکبیر تشریق وہ فوت نہ ہو۔ تو آج کے اس مختصر سے ویڈیو میں تکبیرات تشریق اور اس کے احکام و مسائل آپ کی خدمت میں رکھ دیے گئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے، اور اللہ کے لیے ہم جو اللہ کی بڑائی، پاکی اور اس کی تحمید کریں گے، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اس کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ صبح ہونے سے پہلے یہ ویڈیو تمام لوگوں تک پہنچا دیں تاکہ مرد احباب بھی اور ہماری خواتین بھی کل صبح فجر سے ہی تکبیرات تشریق کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔